آج ہماری گفتگو نماز کی شرائط کے حوالے سے ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں نماز کی ادائیگی کا حکم متعدد مقام پہ ذکر فرمایا اور اس کی تاکید ارشاد فرمائی۔ پروردگار ارشاد فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکنے والی ہے۔ ہر عاقل و بالغ اور مکلف پر نماز فرض عین ہے۔ اس کی فرضیت کا انکار کرنے سے اسلام کے دائرے سے بندہ خارج ہو جاتا ہے۔ جان بوجھ کر نماز اگرچہ ایک وقت کی بھی ہو چھوڑے گا تو وہ فاسق ہوگا۔ اسی لیے جو نماز کو ترک کرے اس کے بارے میں فقہا نے لکھا کہ وہ اپنی سابقہ غلطیوں پر نادم ہو، توبہ کرے، اور نماز جس کا حکم اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں بار بار ارشاد فرمایا، نماز کی پابندی اور نماز کا اہتمام کرنا چاہیے۔ نماز خالصتاً بدنی عبادت ہے، اسی لیے یہ ہر بندے پر فرض ہے۔ کوئی شخص کسی کی طرف سے نماز ادا نہیں کر سکتا، اور نماز کی فرضیت اللہ رب العزت کے حکم کے ساتھ ہے۔ آج ہم نماز کی شرائط پہ بات کریں گے۔ شرط اسے کہتے ہیں جس کی تکمیل کے بغیر آپ کسی شے میں داخل نہیں ہو سکتے۔ تو نماز کی شرط بھی اسے کہیں گے کہ جب تک ہم اسے پورا نہ کر لیں ہم نماز میں داخل نہیں ہو سکتے۔ نماز کی 6 شرطیں ہیں۔ نماز کی پہلی شرط ہے طہارت، یعنی پاکیزگی کے ساتھ نماز پڑھنا۔ نماز کی دوسری شرط ہے ستر کا چھپا ہونا۔ نماز کی تیسری شرط ہے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا۔ نماز کی چوتھی شرط ہے نماز کو اس کے مقررہ وقت میں پڑھنا۔ اور نماز کی 5ویں شرط ہے نیت اور ارادے کے ساتھ نماز پڑھنا۔ اور نماز کی 6ٹھی اور آخری شرط تحریمہ ہے۔ اس طرح نماز کی 6 شرطیں ہیں۔ نماز کی پہلی شرط ہے طہارت، پاکیزگی، یعنی نماز پڑھنے والے کا جسم بھی پاک ہو، لباس بھی پاک ہو، اور جس جگہ وہ نماز پڑھ رہا ہے وہ جگہ بھی پاک ہو۔ تینوں چیزوں کا پاک ہونا ضروری ہے۔ اسی لیے باوضو ہونا اسے حد سے اصغر کہتے ہیں۔ بظاہر تو کوئی ناپاکی بدن پہ نہیں لگی، لیکن وضو کرنے سے انسان حد سے اصغر سے پاک ہوتا ہے، اور وضو کے ساتھ ہی وہ اللہ کی بارگاہ میں سر بسجود ہوتا ہے۔ اس لیے پاکیزگی لازم ہے اور ضروری ہے۔ اور اگر یہ پاکیزگی اور طہارت نماز میں قائم نہ رہے تو بھی نماز وہ چھوڑ دے گا، کیونکہ شرط اس کی پوری نہیں ہے۔ وہ شرط پوری کرنے کے بعد پھر دوبارہ نماز میں شامل ہوگا۔
لہذا جس جگہ پہ نماز پڑھ رہا ہے وہ جگہ بھی پاک ہو، اگر وہ جگہ بھی نجس ہوئی تو پھر اس کی نماز نہیں ہوگی۔ ایسے ہی اس کا لباس کا بھی پاک ہونا ضروری ہے۔ اگر بارش کی وجہ سے یا کسی وجہ سے پانی کھڑا ہے اور وہ نجس ہے، مسجد میں آتے ہوئے کپڑے پہ گر جائے تو پہلے کپڑے کا اتنا حصہ دھو کر پھر مسجد میں داخل ہو، تاکہ لباس، جگہ اور بدن ان تینوں کی پاکیزگی کے ساتھ پھر وہ نماز میں شامل ہو سکتا ہے۔ تو طہارت اور پاکیزگی ویسے ہی اسلام نے حکم دیا ظاہری طور پر۔ حدیث میں آتا ہے الطہور شطر الایمان، طہارت ایمان کا نصف ہے، ایمان کا حصہ ہے۔ اور ایک جگہ یہ بھی آیا کہ طہارت یہ آدھا ایمان ہے اور پاکیزگی اس کی شرط ہے۔ اس لیے انسان کو طہارت اور پاکیزگی کا خصوصی اہتمام کرنا چاہیے تاکہ اس کے لباس، اس کا جسم، یہ سب چیزیں پاک ہوں اور اللہ کی بارگاہ میں وہ سر بسجود ہو سکے۔ نماز کی دوسری شرط ہے سطر کو چھپا کے نماز پڑھنا، اور اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے خُذُوا زِینَتَکُمْ عِندَ کُلِّ مسجد، ہر نماز کے وقت زینت کے ساتھ یعنی عمدہ لباس کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو۔ انسان کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے، یہ نہ ہو کہ جیسے بھی لباس اور کپڑے ہیں وہ اٹھ کے نماز کے لیے آ جائے، بلکہ اس کے لیے اہتمام کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ تو دوسری شرط ہے سطر کا چھپا ہونا۔ سطر کے حوالے سے مرد کا سطر جو فرض ہے چھپانا وہ تو ناف سے گھٹنے تک ہے، عورت کا پورا بدن ہی سطر میں ہے۔ البتہ ہمیں لباس مکمل پہن کے نماز پڑھنی چاہیے۔ ہاف بازو پہن لینا یا آج کل نوجوانوں کے کچھ فیشن ہیں، وہ ایسے لباس پہنتے ہیں کہ گھٹنے نظر آ جاتے ہیں، یا گھٹنے سے نیچے وہ لباس کو اس انداز میں انہوں نے کاٹا ہوتا ہے کہ وہ ڈیزائن تو بنتا ہے لیکن اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے وہ وضع درست نہیں ہے، جو نیچر کے خلاف ہے۔ بہرحال سطر کا چھپانا فرض ہے۔ اگر اتنا لباس تنگ پہنا ہو، یا آج کل بچے ٹائٹ پینٹ پہن لیتے ہیں، جب سجدے میں جاتے ہیں تو شرٹ اور پینٹ اٹھ گئی، درمیان سے سطر کھل گیا، ایک رکن ادا ہو گیا اس سے، یا 3 مرتبہ سبحان اللہ کی مقدار سطر کھلا رہا، تو پھر نماز نہیں ہوگی، اس لیے کہ شرط ہی پوری نہیں ہے۔ تو اس لیے نماز کے لیے جب آئیں تو لباس کا بھی ایسا انتخاب ہو کہ جس کے اندر اس کا سطر ابتدائے نماز سے لے کر سلام پھرنے تک اس کے سطر کا اہتمام ہو اور سطر پورے کا پورا چھپا ہی رہے۔ ایسا باریک لباس پہننا یا کپڑا جس سے جسم جھلکتا دکھائی دے، یہ سطر کے لیے کافی نہیں۔ جب سطر کا چھپانا فرض ہے تو بھی لباس بھی اس طرح کا استعمال کیا جائے جس سے اس کا بدن چھپ جائے، نہ کہ بدن جھلکتا ہوا دکھائی دے۔ تو اس بات پر بھی غور کرنا چاہیے، اور لباس بھی ایسا ہو جس سے اس کی جسم کی وضع قطع بھی ظاہر نہ ہو۔ لہذا جن اعضاء کا سطر فرض ہے، اگر چوتھائی عضو سے تک کھل گیا ایک رکن ادا کرنے یعنی 3 مرتبہ سبحان اللہ کی مقدار، تو پھر نماز نہیں ہوگی، اس لیے کہ اس کا سطر کھل چکا ہے۔ نماز کے اندر خاص طور پہ اس کا خیال رکھا جائے، کیونکہ نماز اصل میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سر بسجود ہونا ہے، تو اس کی شرائط کا خیال کرتے ہوئے ہی اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ نماز کی تیسری شرط قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا۔ اللہ رب العزت نے جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت عطا فرمائی
بیت المقدس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کی طرف چہرہ کیا تو اس سے قبلہ چونکہ متعین ہو گیا، اب انسان جہاں تک ہو سکے قبلے کا تعین کر کے نماز پڑھے گا۔ البتہ اگر کوئی ایسا شخص ہے جو شدید بیمار ہے اور قبلے کی طرف پھر جیسا منہ کر سکے، لیٹا ہے تو لیٹے ہوئے وہ اپنا چہرہ قبلے کی طرف کر لے، کروٹ پہ ہے تو کروٹ کی صورت میں قبلے کی طرف کرے، اور باقی اپنے پاؤں پھیلا کر اسی طرح نماز پڑھے اور اپنے سر کے نیچے تکیہ رکھ لے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نماز کے اندر لازم ہے کہ قبلے کی طرف اس کا منہ ہو۔ اب بالکل ڈائریکشن میں ہونا بھی ضروری نہیں، اگر اس کا اینگل بنایا جائے 90 درجے کا، 45 ادھر اور 45 ادھر، تو وہ اس کے اندر اندر رہے گا تو وہ قبلے کے اندر ہی ہے۔ تو لہذا بالکل کہ ڈائریکشن اسی طرح کی ہو یہ کوئی ضروری نہیں، البتہ منہ قبلے کی طرف ہو تو اس سے تھوڑا سا ادھر بھی ہو جائے تو حرج نہیں ہے، البتہ قبلے کی طرف منہ کر کے ہی نماز پڑھی جائے گی۔ نماز کی چوتھی شرط ہے وقت کا ہونا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز ایمان والوں پر وقت مقررہ میں فرض ہے، اور اس کا وقت بھی متعین کر دیا ہر نماز کا۔ لہذا جیسے فجر کا وقت ہے صبح صادق سے لے کے سورج کے طلوع ہونے تک، ایسے ہی جب زوال کا وقت ختم ہو تو ظہر شروع ہوتی ہے، اور ہر چیز کا سایہ جب تک دگنا نہ ہو جائے اس وقت تک ظہر کا وقت باقی رہتا ہے۔ اور اسی طرح عصر کا وقت بھی ہر چیز کے سائے کے ڈبل ہونے کے بعد شروع ہوتا ہے، اور بغیر کراہت کے غروب سے 20 منٹ پہلے تک، اور جب غروب میں 20 منٹ رہ جائیں تو پھر اس دن کی عصر ہو تو جائے گی لیکن کراہت کے ساتھ ہوگی، اور غروب کے فوری بعد مغرب کا وقت شروع ہوتا ہے، اور تارے نظر آنے تک یہ وقت باقی رہتا ہے، جسے شفق ابیض سے تعبیر کرتے ہیں۔ جب آسمان پر سفیدی کنارے پر ظاہر ہو جائے تو مغرب کا وقت بھی ختم ہو گیا، اس کے بعد عشاء کا وقت شروع ہوتا ہے، اور بغیر کسی عذر کے آدھی رات سے پہلے پہلے پڑھ لی جائے، البتہ اگر کوئی مجبوری رہی تو آدھی رات کے بعد یہاں تک کہ صبح سحری کے لیے اٹھا، کسی مجبوری کی وجہ سے اگر عشاء نہیں پڑھ سکا تو بھی وہ اس کی ادا ہوگی، اذان فجر سے پہلے پہلے عشاء کا وقت رہتا ہے، البتہ بغیر کسی عذر کے تاخیر نہیں کرنی چاہیے، پہلے ثلث میں ادا کر لینی چاہیے۔ نماز کے یہ سارے کے سارے اوقات متعین ہو گئے، اس کا تعین اللہ کے حکم سے ہوا ہے۔ جبریل امین علیہ السلام ایک دن ہر نماز کے اول وقت میں آئے تو ساری نمازوں کا اول وقت کلیئر ہو گیا، پھر اگلے دن جبریل امین علیہ السلام ساری نمازوں کے اختتامی وقت میں آئے، اس طرح نماز کا اول وقت بھی معلوم ہو گیا اور آخر وقت بھی، اس لیے نماز کو اس کے وقت میں ہی ادا کیا گیا۔ البتہ کسی اور نماز کے وقت میں دوسری نماز ادا نہیں کر سکتے، سوائے جو حاجی لوگ ہیں، حج کرنے جاتے ہیں، وہ میدان عرفات کے اندر ظہر کے وقت میں عصر کی نماز ادا کر لیتے ہیں امام حج کے پیچھے، وہ صرف حجاج کے لیے اجازت ہے، اور پھر وہ عشاء کی نماز کے وقت میں مغرب ادا کرتے ہیں مزدلفہ پہنچ کر، یہ صرف حاجیوں کے لیے ہے، باقی کسی اور کے لیے نہیں۔ ایک صاحب نے پچھلے دنوں مجھے فون کیا، وہ کسی مقام پر کام سے گئے لاہور سے باہر، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ایک حدیث میں ہم نے پڑھا ہے، جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 نمازیں ایک وقت میں جمع کی، تو ہم بھی پڑھ لیں۔
تو یہ حدیث میں جو لکھا ہے اس کو سمجھنا بھی بہت ضروری ہے۔ جمع کرنے کی دو صورتیں ہیں، ایک ہے جمع حقیقی، ایک ہے جمع صوری۔ نماز کو ایک وقت میں جمع کرنا اس کی اجازت نہیں ہے، سوائے حاجی جو ہیں وہ بھی حج کے دوران صرف جمع کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کہیں نماز کو جمع کیا ہے تو وہ جمع کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک نماز کا اختتامی وقت اور دوسری نماز کا ابتدائی وقت، اس طرح کر کے نماز کو کسی عذر کی وجہ سے جمع کیا جا سکتا ہے۔ جیسے آپ سفر پہ ہوں تو حالت سفر میں ایسی صورت میں نماز کو جمع کر کے ادا کیا جا سکتا ہے، تو اس کے علاوہ نہیں ہو سکتا۔ مثلاً کوئی شخص ہے وہ سفر پہ جا رہا ہے اور بالفرض مغرب کی جو نماز کا وقت ہے وہ 7:35 پہ ختم ہوتا ہے اور سفر بھی ہے اور عذر بھی ہے، تو پھر وہ اپنے سفر جاری رکھے، 7:10 پہ وہ گاڑی کو روک لیں اور وضو کریں اور نماز پڑھیں۔ نماز پڑھتے پڑھتے 7:33-34 تک ان کی مغرب کی نماز ہوئی، اس کے بعد پھر وہ انتظار کریں 2-3 منٹ بعد اور 7:36 پہ اٹھ کے عشاء کی نماز پڑھ لیں۔ اب دونوں نمازیں جمع تو ہوئی ہیں لیکن ایک وقت میں نہیں ہے، ایک نماز کا آخری وقت ہے اور ایک دوسری نماز کا اول وقت ہے۔ ایسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عذر کی وجہ سے جمع کیا ہے۔ ایک وقت میں دو نمازیں نہیں پڑھی جا سکتی، بلکہ ایک کو تاخیر اور دوسرے کا اول وقت کر کے نماز ادا کی جا سکتی ہے۔ نماز کی ادائیگی کے اندر کچھ ایسے مقام ہیں کہ جہاں نماز پڑھنا مکروہ ہے اور کچھ مقام ایسے ہیں جہاں نفل پڑھنا مکروہ ہے، تو ان اوقات کو بھی مد نظر رکھا جائے۔ نماز کے اندر 3 اوقات ایسے ہیں کہ جس میں ہم نماز ادا نہیں کرتے۔ ایک، جب سورج طلوع ہوتا ہے، سورج کے طلوع ہوتے وقت ہم نماز نہیں پڑھیں گے، تقریباً 20 منٹ کا یہ فاصلہ ہے، سورج طلوع ہوا اور 20 منٹ تک، اس کے بعد پھر اشراق اور اس کے بعد تھوڑا سا گیپ ڈال کے پھر چاشت، نفلی نماز ہے۔ ایک یہ وقت ہے۔ دوسرا، جب زوال کا وقت شروع ہو جائے، سورج سر پہ آ جائے، اس وقت بھی، اور یہ موسم کے لحاظ سے تبدیل ہوتا ہے، سردیوں اور گرمیوں کے لحاظ سے، اس دوسرے وقت میں بھی نماز ادا نہیں کی جائے، زوال کے وقت جسے ہم کہتے ہیں۔ اور تیسرا وقت جو ہوتا ہے وہ غروب کا ہے، جب سورج کے غروب میں تقریباً 20 منٹ رہ جائیں، اس وقت صرف اس دن کی نماز کراہت کے ساتھ پڑھی جا سکتی ہے، عصر کی، باقی کوئی اور نماز ادا نہیں کی جا سکتی۔ ان مکروہ اوقات کے اندر اگر کوئی جنازہ لے آئے تو پھر مکروہ وقت میں آنے کی وجہ سے پڑھا جا سکتا ہے، لیکن اگر کوئی مکروہ وقت سے پہلے جنازہ لے آئے اور اس کو تاخیر کر کے مکروہ میں داخل کریں، پھر نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے نا؟ اس پہ غور کیا جائے۔ جیسے 11:35 پہ زوال کا ٹائم شروع ہوتا ہے، 11:35 پہ شروع ہوتا ہے اور نماز جنازہ جناز گاہ میں 11:30 پہ پہنچ گیا۔ اب آپ کہنے جی وضو کر رہے ہیں، ادھر سے ہو آئیں، وہ 5 منٹ آپ نے لیٹ کر کے وہ جنازہ جو کہ غیر مکروہ وقت میں واجب ہوا، آپ نے خود مکروہ میں داخل کیا، اب نہیں پڑھیں گے، وہ ویٹ کریں گے، آپ مکروہ وقت نکلے پھر پڑھیں۔ اور اگر مکروہ وقت میں ہی جنازہ آ گیا تو پھر کراہت میں آنے کی وجہ سے، وقت ہی کراہت میں آیا تو پڑھ لیں۔ اس پہ غور کیا جائے، کیونکہ جنازہ تو ہمارے اختیار میں، ہم چاہیں تو ٹائم رکھیں، ہمیں مکروہ وقت میں جنازے کا ٹائم نہیں رکھنا چاہیے۔ اور اسی طرح جو آیت سجدہ ہے وہ بھی اگر ان اوقات میں پڑھی، مکروہ اوقات میں، تو اس میں بھی بہتر یہ ہے سجدے میں تاخیر کرے، یعنی جب وقت مکروہ نکل جائے پھر وہ آیت سجدہ والا جو سجدہ ہے وہ کرے، مکروہ وقت میں نہ کرے۔ اسی طرح کچھ اوقات میں نفل نہیں پڑھے جا سکتے، جیسے فجر کی اذان جب ہو گئی اب آپ نفل نہیں پڑھیں گے، فجر کی اذان سے پہلے پہلے آپ نوافل پڑھیں، تہجد پڑھیں، جتنے بھی پڑھنا چاہیں، لیکن جب نماز اذان ہو گئی اب آپ نماز تک
2 سنت فجر کی پڑھ کے صرف انتظار کریں گے، اور جو تحیت المسجد یا تحیت الوضو پڑھنے کا عادی ہے وہ بھی اس میں نہیں پڑھے گا، بلکہ نیت اسی میں کر لے، اللہ تعالیٰ اسی میں ثواب دے گا۔ اسی طرح عصر کی نماز کے بعد بھی نوافل ادا نہیں کیے جاتے، لہذا اس بات پر بھی غور کیا جائے کہ نماز کے جو اوقات ہیں جس کے اندر صحیح ہم نماز ادا کر سکتے ہیں، اس صحیح وقت میں ہی ہمیں نماز ادا کرنی چاہیے، اس کے علاوہ میں ہمیں کراہت کی طرف نہیں جانا چاہیے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ان اوقات میں نماز ہم کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ تو اس میں فقہا نے لکھا، چونکہ وہ لوگ جو ستارہ پرست ہیں یا سورج کی پوجا کرتے ہیں، آگ، زرتشت، مجوسی، یہ ان کی عبادت کا وقت ہوتا ہے، وہ سورج کے نکلنے میں سورج کے آگے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، ایسے ہی باقی زوال کے وقت یا غروب کے وقت ان سے تشبیہ سے بچانے کے لیے ہمیں بھی روک دیا گیا کہ ان اوقات میں نماز ادا نہ کی جائے، اور اس کو نماز کے مکروہ اوقات کہا جاتا ہے۔ باقی جو مستحب اوقات ہیں اس کے اندر فجر میں تاخیر کرنا، گرمیوں میں بھی جو ہے وہ ظہر کی تاخیر کر کے پڑھنا، یہ کچھ اوقات جو ہیں وہ ہمیں ملتے ہیں دیگر احادیث و روایات کے مطابق۔ ظہر کا جو وقت ہے اس میں اکثر لوگوں کو ڈاؤٹ رہتا ہے، کیونکہ ہم عصر کی نماز تاخیر سے پڑھتے ہیں اور کچھ احباب پہلے عصر کی اذان دے دیتے ہیں۔ ہماری دلیل یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک غزوہ سے واپس آ رہے تھے، تو آپ نے حضرت بلال کو حکم دیا کہ آپ ذرا رکیے، ابھی ظہر کو ٹھنڈا ہونے دیں پھر پڑھیں گے، دھوپ تھی، گرمی کا موسم تھا۔ حضرت بلال نے ارادہ کیا تو سرکار فرماتے ابرد، اے بلال اس کو ٹھنڈا کرو، یہاں تک کہ وہ انتظار کرتے رہے۔ حدیث میں آتا ہے حتی ساوى ذلت طلولا، یہاں تک کہ چٹانوں کا سایہ اس کے برابر ہو گیا، یعنی ایک مثل سایہ ہو گیا۔ اب فرماتے ہیں سرکار اذان دو، تو اذان کس نماز کی دی گئی؟ ظہر کی، اور پھر ظہر پڑھی گئی۔ اس کا مطلب ہے کہ ظہر کا ٹائم جو ہے تقریباً آج کل آپ 4 بجے، 4:15، 4:30 تک یہ ظہر کا ٹائم ہی ہوتا ہے، عصر کا ٹائم نہیں ہوتا۔ اگر عصر کا ٹائم ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال کو کیوں حکم دیتے؟ اور پھر اس میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا جو استدلال وہ بڑا کمال کا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تشبیہ دی، آپ فرماتے ہیں ایک بندہ مزدور لینے کے لیے گیا اور اس نے کہا میرا کون کام کرے گا صبح سے ظہر تک، میں ایک ایک قرات اجرت دوں گا۔ وہ آئے مزدور، انہوں نے کام کیا ظہر تک، پھر وہ گیا مزدور لایا، اس نے ظہر سے عصر تک کے لیے ایک ایک قرات اجرت پہ، مزدور آئے اور کام کیا ایک قرات۔ پھر وہ گیا اور کہا کون ہے جو عصر سے مغرب تک کے لیے کام کرے، میں اسے 2 قرات دوں گا۔ یہ مثال دے کے سرکار فرماتے ہیں پہلوں سے مراد یہودی ہیں جنہوں نے کام زیادہ کیا، اجرت ایک ہی ملی ہے، اور دوسروں سے مراد عیسائی ہیں، انہوں نے بھی کام زیادہ کیا، اجرت پھر بھی ان کو ایک ملی ہے۔ اور فرمایا تیسرے سے مراد میری امت ہے جو کام تھوڑا کرتی ہے، اجرت پہلوں سے اللہ دگنی عطا فرماتا ہے۔ اور اگر اب یہ کہا جائے کہ ظہر کا وقت جو ہے وہ پہلے شروع ہو جاتا ہے، تو پھر تو عیسائی جو ہیں وہ ہم سے آگے نکل گئے، کیونکہ اگر عصر پہلے ہو جاتی ہے تو مغرب تک کا ٹائم زیادہ ہے، پھر تو ہم نے زیادہ کام کیا، عیسائیوں نے تھوڑا کیا۔ امام اعظم ابو حنیفہ کا استدلال اس سے ہے، آپ فرماتے ہیں اس سے پتہ چلا کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی امت، ان کا عمل تھوڑا ہے، اجر پہلوں سے دگنا ہے، وہ اسی وقت ہوگا جب عصر کی نماز کا وقت ڈبل ہو جائے، سایہ اس وقت شروع ہو۔ اس لحاظ سے نماز کو ان کے اوقات میں ہی ادا کرنا چاہیے۔ تو آج ہم نے نماز کی شرائط پر بات کی ہے، باقی جو شرائط ہیں اس پہ ہم کل بات کریں گے، اس دعا کے ساتھ اللہ تعالی ہمیں عبادات میں، نماز کی ادائیگی میں شرعی اصولوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔